آپ کے سامنے مدلل خطاب فرما رہے تھے۔ معزز سامعین، ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ بگاڑ کی کس حد تک پہنچ چکا ہے۔ وہ کون سا لاہ عمل ہوگا، وہ کون سا طریقہ ہوگا جو ہمارے اس معاشرے کو اسلامی معاشرے کی طرف گامزن سے، تو یقیناً اللہ کا قانون، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کر کے ہی ہم اپنے اس معاشرے کو صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ ہمارے درمیان اس عنوان کے تحت مولانا موصوف فضل الرحمان سراجی صاحب موجود ہیں۔ میں مختصراً مولانا موصوف کا تعارف آپ کے سامنے کروانا چاہتا ہوں۔ ریاست اتر پردیش کے ضلع اٹاوا سے موصوف تعلق رکھتے ہیں۔ نیپال کا مشہور و معروف ایک مرکزی ادارہ ہے جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر۔ موصوف نے وہاں سے فراغت حاصل کی ہے۔ فراغت حاصل کرنے کے بعد میں موصوف نے اپنے کام کے لیے دعوت و تبلیغ اس میدان کو چنا اور ایک داعی کی حیثیت سے دعوت تبلیغ کے میدان میں سرگرم رہے، اور الحمدللہ موصوف نے اس دعوتی میدان میں اتنی شہرت پائی کہ ہندوستان کے مختلف صوبوں میں موصوف کے خطبات کا بڑی بے صبری سے لوگ انتظار کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہاں پر وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ میں نہایت ہی مؤدبانہ انداز میں مولانا موصوف فضل الرحمان سراجی صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور آپ سے روبرو ہو۔ موصوف کو عنوان دیا گیا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصلاح معاشرہ۔ میں موصوف کا آواز ہوں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے موضوع ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصلاح معاشرہ۔ صحابہ سے
اس سے پہلے میں نے ایک دو تقریریں اور بھی کی ہیں. ایک تقریر میری عظمت صحابہ کے تعلق سے بھی ہے، عظمت صحابہ کے ٹاپک پر. وہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہاں لوگوں کے پاس ہو. اور ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک جگہ اور موضوع دیا گیا تھا، صحابہ کرام اور آج کا مسلمان. وہ تقریر بھی میری لوگوں کے پاس موجود ہے. آج الحمدللہ یہ صحابہ کے تعلق سے تیسرا ٹاپک ہے، تیسرا موضوع ہے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصلاح معاشرہ. اصحاب یہ جمع ہے، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، بچن کہتے ہیں نا. اس کا جو واحد ہے وہ آتا ہے صاحب، جس کے معنی ہوتا ہے ساتھی، دوست، ہم نشین. اور جب یہی ساتھی، یہی دوست زیادہ ہوں تو پھر ان کو اصحاب کہتے ہیں. تو اصحاب محمد کا ترجمہ ہوا یا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے دوست، آپ کے ہم نشین لوگوں کی. اب اس کے دو پہلو نکلتے ہیں. پہلا تو یہ کہ جو نبی کے صحابہ تھے ان کے زمانے میں، اس معاشرے میں انہوں نے کس طریقے سے اپنے معاشرے کی اصلاح کی تھی اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی. اور دوسرا اس کا پہلو یہ نکلتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے گزارنا ہے، ہمیں کس طریقے سے اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا ہے. میں آپ سے ایک سوال کروں کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے کون سی برائی ایسی ہے جس کو معاشرے سے ختم کرنا چاہیے؟ ساری جگہ مجھے اصلاحی معاشرہ ٹھیک ہے بولیں گے، شیخ تقریر اصلاح چاہیے، جی انشاءاللہ اصلاحی ہوگی. اختلافی نہیں ہونا چاہیے. تو میں آپ اصلاح رہے ہیں، اصلاحی بھی ہوگی، لیکن جو معاشرے کے اندر سب سے بڑی برائی معاشرے جس کو شرک کہتے ہیں چھوڑ دیا جائے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ الا اللہ کہو، پہلے انکار کیا جا رہا ہے، انکار کرنا جا رہا ہے انکار پھر. تو سب سے بڑی برائی، سب سے بڑا فساد اور سب سے بڑا گناہ جس کو شرک کہتے ہیں، جس کے بارے میں فرمایا ان لا اللہ جس کو بخش دے گا لیکن اللہ رب العالمین کرے گا. یہ اتنا بڑا گناہ آج ہمارے اصلاحی کو، اور اس چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے، جو سب سے بڑی برائی ہے، جو سب سے بڑی ہے. تو میں اپنی تقریر کی جو شروعات ہے وہ یہیں سے کرتا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے صحابہ کرام نے کس طریقے کی قربانیاں دی، اور سب سے زیادہ ان کو پریشانی یہی ہوئی جو انہوں نے شرک کو ختم کیا. سب سے زیادہ دقتیں ان کو اسی چیز کو ختم کرنے میں آئی. باقی جو چیزیں پھر ہوتی ہی نہیں تھی ندی میں ختم. شرک صحابہ کو کتنی فکر رہا کرتی تھی. دیکھیے حدیث دیکھیں، مسلم شریف کی روایت ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہہ رہے ہیں عن عبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ. صحابی رسول اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے اور سوال کیا، اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ای الذنب اعظم عند اللہ،
نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے مجھے یہ بتائیے. فکر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. او میرے صحابی، او سوال کرنے والے، انت جعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک بنا لے، اللہ کے ساتھ میں شرک کرنے لگے، اللہ کا کسی کو پارٹنر بنا لے، اللہ کا شریک بنا لے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. وَهُوَ خَلَقَكَ، جبکہ اللہ رب العالمین نے تجھ کو اللہ رب العالمین. بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں چلو مان لو یہی پیدا رب العالمین کی مشیت سے آپ کے گھر میں پیدا ہوئے، جس بات کہنے لگے ابو کہنے لگے اس بات کے اوپر کیا گزری؟ وَهُوَ خَلَقَكَ. تو جب اللہ نے تم کو پیدا کیا، اب اس کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنانا، یہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کتنا بڑا جرم ہوگا. میرا ٹاپک یہاں پر توحید یا شرک نہیں ہے، ورنہ یہ میں بتاتا آپ کو کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں یہ گناہ کتنا بڑا ہے. تو صحابی سوال کر رہے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، انت جعل للہ ندا وهو خلقک، تو اللہ کے ساتھ میں کسی کو پکارے، اللہ کے ساتھ میں کسی کو پارٹنر بنا لے، کسی کو شریک بنا لے. وَهُوَ خَلَقَكَ، اس حال میں کہ اللہ رب العالمین ہی نے تجھ کو پیدا کیا ہے. وہ صحابی رسول معاشرے کی سچائی معلوم ہو گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی ثم ایہ، اس کے بعد پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعم معک، کہ تو اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر دے، اپنی اولاد کو اس لیے مار دے کہ وہ تیرے ساتھ میں کھائے گی، تجھے اس کو کھلانا پڑے گا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہاں سے کھلائیں گے اپنی اولاد کو، تو اس کے لیے ہر وہ طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ گھر کے اندر اولاد پیدا نہ ہونے پائے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، بھوکمری کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے، تلاشی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیں گے، ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں، ان کو بھی کھلائیں گے، ہم تم کو بھی روٹی دیتے ہیں، روزی دیتے ہیں، ان کو بھی روزی اور روٹی دیں گے. اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا بتایا؟ اپنی اولاد کو قتل کرنا. یہاں سے پتہ چلتا ہے آج اسلام کو جو لوگ بدنام کرتے ہیں، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کسی کی جان کی، کسی انسان کی، کسی کے نفس کی کتنی اہمیت اور کتنا عزت و احترام کا حکم دیتا ہے. آپ کسی کو مار نہیں سکتے، اسلام کا حکم. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتایا. وہ صحابی رسول کو جب یہ جواب مل گیا، اب تیسرا سوال صحابی رسول نے کیا، اے اللہ کے نبی اس کے بعد میں پھر کون سا گناہ ہے؟ تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ میں زنا کرنا، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ میں بدکاری کرنا، یہ اس کے بعد میں پھر سب سے بڑا گناہ ہے. ذرا اندازہ کیجئے پڑوسی کا حق کتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. پڑوسی کا حق بہت زیادہ ہے. قرآن و حدیث آپ پڑھ کر دیکھیں، سنتے ہوں گے علماء کرام سے بہت زیادہ حق. تو یہ معاملہ جو ہے یقین کے ساتھ میں، بھروسے کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے. انتظانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کے ساتھ میں، اپنے پڑوسی اللہ تعالیٰ نے. یہ وہ صحابی ہیں جو لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے ہیں. اور جو لوہار ہوتے ہیں، لوہے کا کام کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ وہ آگ کے اوپر پگھلاتے ہیں. جب آگ کے اوپر پگھلاتے ہیں تب لوہے کا آکار بنتا ہے، لوہے کو
جس شکل میں ڈھالنا ہوتا ہے اس شکل میں ڈھالتے ہیں آگ کے اوپر پگھلا کر۔ ان کا یہ کام تھا۔ مکہ کے اندر غلام کی زندگی گزار رہے تھے، مسلمان ہو گئے۔ مؤرخین نے لکھا ہے ان کے بارے میں کہ ان کا مالک اور اس کے خاندان کے لوگ، اس کے قبیلے کے لوگ آتے اور جس بھٹی کو یہ جلایا کرتے تھے آگ کو پگھلانے کے لیے، اس کی آگ کو نکال کر اور ان کے بدن کے کپڑے اتار کر اسی آگ کے اوپر ان صحابی کو لٹا دیا جاتا تھا۔ اور مؤرخین نے لکھا ہے کہ جسم سے جو خون نکلتا تھا، جو پیپ نکلتی تھی جسم کے اندر سے، وہ خون اور وہ پیپ کے ذریعے سے وہ کوئلے بجھتے تھے، تب ان کو جا کر سکون ملتا تھا۔ ان قتلتا او کرتا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، چاہے تمہیں جلا دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ میں کبھی، اتنا بڑا گناہ ہے شرک۔ ہمارے کچھ بھائی، خاص طور سے مرد لوگ، ان کا ایمان تو تھوڑا بہت پختہ بھی ہوتا ہے، عقیدہ ان کا مضبوط ہوتا ہے، لیکن جہاں تک عورتوں کا معاملہ ہے، ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ مردوں کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے۔ یہ جلدی دوسروں کی باتوں میں آ جاتی ہے، یہ جلدی ان کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے اور یہ پریشان ہو جاتی ہیں، اللہ کے اوپر سے بھروسہ ان کا اٹھ جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو لے جا کر کہیں دوسری جگہ کا چکر لگا رہے ہیں۔ دیکھ لیجیے ان کو، بابا ذرا دھیان دے دیجیے، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں جا کر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہیں کیا فرمایا؟ من اتی عرافا او کاہنا، جو شخص بھی کسی عراف کے پاس میں آیا یا کاہن کے پاس میں آیا، فیوچر کی، بھوش کی باتیں بتانے والے کے پاس میں آیا، غیب کی باتیں بتانے والے آدمی کے پاس میں گیا اور وہاں پہ جا کر بیٹھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی 40 دن تک نماز قبول نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ جنم پتری دے کر بھوشیہ نکال رہے ہیں، راہو، کیتو، دھنو اور پتہ نہیں کیا کیا اخباروں کی کٹنگ دے کر رہے ہیں، آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، فلانے بابا نے کیا بتایا تھا، فلانے صاحب نے کیا بتایا تھا، ہمارا ہاتھ دیکھ لیجیے، ہمارا پیر دیکھ لیجیے۔ یہ حالات ہے لوگوں کے۔ گھر میں چوری ہو گئی ہے، چلو بابا کے پاس، کون بتائے گا؟ بابا بتائیں گے چوری کیسے ہوئی، کون لے کے گیا سامان، وہ بتائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف جانے سے 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اور جانے کے بعد اس نے جو تمہیں بتایا ہے نا، اگر وہ اس کے اوپر تم نے سن لیا، یقین کر لیا کہ ہاں یہ بالکل صحیح بتا رہے ہیں، فلانے صاحب بالکل صحیح بتاتے ہیں، جو بتاتے ہیں وہی ہوتا ہے، فرمایا فصدقه فقد يقول بما كفر فقد كفر بما انزل على محمد، اس نے جو کہا آپ نے اس کو صحیح مان لیا، تو سمجھ لیجیے کہ آپ نے شریعت محمدیہ کا اور شریعت اسلامیہ کا انکار کر دیا۔ یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے شرک کا میرے بھائیوں، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں آپ کو مختصر طور پہ بتاؤں گا کیونکہ مجھے کئی چیزوں کی طرف نشاندہی کرنا ہے اصلاحی معاشرہ کے تعلق سے۔ تو پہلی چیز میں نے شرک کی، آئیے ذرا دیکھیے، حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ، فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ میں ہیں، یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے۔ مؤرخین نے لکھا ہے اسلام قبول نہ کرنا پڑے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار نہ کرنا پڑے، اس لیے مکہ چھوڑ کر ہی طرف بھاگے۔ راستے میں دریا ملا، اس دریا کے پاس میں جب پہنچے، کشتی اس ناؤ والے سے کہنے لگے مجھے دریا میں بٹھا لے۔ دریا کے اندر طوفان آ گیا، اس سمندر کے اندر طوفان آیا، کشتی ہلنے لگی، ناؤ ڈگمگانے لگی۔ کشتی کا ملا کہنے لگا سنو، اگر اپنی جان بچانا چاہے تو اللہ رب العالمین کو پکارو، صرف اللہ کو جان تمہیں بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہاری جان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اور کیا فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو وہاں تو صرف اللہ رب العالمین کو پکار
پکارتے ہیں, خالص اسی کو پکارتے ہیں. فلما نجاهم الى البر, اور جب ہم ان کو وہاں سے بچا کر لے آتے ہیں, جب یہ خشکی میں آ جاتے ہیں, اذا هم یشرکون, تو پھر یہ اللہ کے ساتھ میں شرک کرنے لگتے ہیں. وہ ملا ان سے کہنے لگا, صرف اللہ, تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے, ہم تو آج تک یہی سمجھتے چلے آئے کہ ہمیں تو بچانے والا کوئی دوسرا ہے, ہم تو اللہ رب العالمین کو مانتے ہی نہیں ہے, ہمارا اسی بات پہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا چلا رہا ہے. ہم 20 سال سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بات پہ لڑ رہے ہیں, لیکن آج یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ کو پکارو. سوچنے لگے, اگر دریا کے اندر اللہ رب العالمین میری جان بچا سکتا ہے, کے اندر میری جان کیوں نہیں بچا سکتا؟ اگر دریا کے اندر وہ میری مدد کر سکتا ہے تو خشکی کے اندر وہ میری مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا, توحید ان کی سمجھ میں آ گئی. ملا سے کہنے لگے, چل واپس چل, مجھے دریا کے کنارے پر اتار. ملا لے کر آیا, جب کنارے پہ اترے اور سیدھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے اور جا کر اسلام قبول کر لیا, اور سمجھ میں آ گیا کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے. وہ اس دور کے لوگ تھے, اس دور کے مشرکین تھے. جب پریشانیوں میں گرتے تھے تو اللہ رب العالمین کو خلوص کے ساتھ میں پکار لیا کرتے تھے. آج ہمارے دور کے مسلمان ہیں, اگر دریا کے اندر بھی گر جائیں تو وہاں پر بھی یا بابا, یا عبد القادر, یا جنید, یا فلاں, یا فلاں, اس طریقے کے الفاظ اور اس طریقے کی دعائیں کرتے ہیں, وہاں سے آوازیں لگاتے ہیں. اللہ رب العالمین کو وہاں پر بھی نہیں. تو یہ سب سے بڑا گناہ, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ میں شرک نہ کرنا. اس چیز سے اپنے معاشرے کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. شرک سے ماحول پاک ہو جائے, شرک سے معاشرہ پاک ہو جائے, جس طریقے سے صحابہ کرام کے اندر ہو گیا تھا. شرک سے وہ کتنے دور تھے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کتنا عمل کرنے والے تھے. اتنا شرک سے دور ہونے کے باوجود بھی آدھی آدھی رات میں اٹھ کر دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ رب العالمین سے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان, اے ہمارے پروردگار, سمعنا منادیا ینادی للایمان, ہم نے ایک آدمی کو سنا جو تیری طرف بلا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا ان آمنوا بربکم, او لوگوں اپنے رب, اے ہمارے پروردگار, ہم نے اس کی آواز کو سنا, اس کی ندا کو سنا, اس کی باتوں کو سنا. فآمنا, اے ہمارے پروردگار, ہم تیرے اوپر ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا, اے ہمارے پروردگار, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وکفر عنا سیئاتنا, ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. وتوفنا مع الابرار, اور جب ہمیں موت آئے تو نیک لوگوں کے ساتھ میں ہماری موت آئے. شرک سے دور بھی ہیں, اس کے باوجود بھی آدھی آدھی رات کو اٹھ کر اللہ رب العالمین سے یہ دعائیں مانگتے ہیں. یہ تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ, یہ تھی ان کی زندگی. آئیے ذرا دیکھتے ہیں. شرک سے آدمی دور ہو گیا, سوچ رہا ہے ہمارے گھر کے اندر شرک نہ ہو, ہمارے ماحول کے اندر شرک نہ ہو, سماج میں شرک نہ ہو. شرک کے بعد ایک اور برائی کا نام آتا ہے, ایک اور برائی جس سے دور رہنا انتہائی بہت ضروری, بہت زیادہ ضروری ہے, اور وہ برائی ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے اس کو بھی ختم کرنا ضروری ہے, اور وہ ہے بدعت. بدعت آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ دین کے اندر نئی چیزوں کو نکالنا, دین کے اندر نئی چیزوں کو نکالنا, نئے کاموں کو نکالنا, یہ بدعت ہے. بہت سارے لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ دین کا لفظ وہاں سے ہٹا دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ نئی چیز کو نکالنا بدعت ہے. نئی چیز کا نام بدعت نہیں ہے, نئی چیزوں کو نکالنا یہ بدعت نہیں ہے, ورنہ ایسے تو ہر چیز بدعت ہو جائے گی. آپ اس سے مائک کی دلیل پوچھیں گے, یہ جو میں ٹوپی لگایا ہوا ہوں اس کی دلیل پوچھیں گے, یہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں اس کی دلیل پوچھیں گے, تو یہ کپڑے بن رہے ہیں اس کی دلیل پوچھیں گے, جو میں گاڑی سے آیا ہوں اس کی دلیل پوچھیں گے. یہ دنیا کا معاملہ ہے. دین کے اندر نئی چیز نکالنا بدعت ہے, دین کے اندر کوئی نیا کام کرنا. اور کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے یہ بدعت. وہ حدیث رسول دیکھیے, بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, انا بعدکم علی الحوض, میں کل قیامت کے دن حوض بھروں گا, اور جو بھی آدمی وہاں سے گزرے گا میں اس کو پانی پلاؤں گا.
ومن شرب لم يظمأ ابدا، اور جو ایک بار حوض کوثر سے پانی پی لے گا تو جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی، دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، 50,000 برس کے دل میں دوبارہ پیاس نہیں لگے گی اس کو۔ ومن شرب لم يظمأ ابدا، پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی جو ایک بار پی لے گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے میں پانی پلا رہا ہوں گا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ، اتنے میں دیکھوں گا کہ کچھ لوگ میرے حوض کی طرف آ رہے ہیں، جب وہ میرے قریب آ جائیں گے أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي، میں ان کو پہچان لوں گا، وہ مجھے پہچان لیں گے۔ کہ وہ کسی دوسرے نبی کی امتی ہو، ایسا نہیں ہے کسی دوسرے حوض کی طرف جا رہے ہو، میرے ہی امت کے لوگ ہوں گے، میں ان کو پہچان لوں گا۔ صحابہ پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی آپ ان کو کیسے پہچان لیں گے؟ فرمایا وضو انہوں نے بنایا ہوگا اور وضو کے اعضاء وضو بنانے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، اس سے میں پہچان لوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ جب وہ میرے قریب آ جائیں گے ثم يحال بيني وبينهم، فرشتے ہمارے اور ان کے درمیان میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے، ان کو میرے حوض کی طرف آنے نہیں دیا جائے گا۔ فاقول، تو میں فرشتوں سے کہوں گا اے میرے فرشتوں تم نے ان کا راستہ کیوں روک لیا؟ تم ان کو میرے حوض کے پاس میں آنے کیوں نہیں دیتے؟ یہ تو میری ہی امت کے لوگ ہیں، یہ تو میری ہی امت کے لوگ ہیں، یہ تو میری ہی شریعت اور دین کے ماننے والے ہیں، انہم منی، یہ تو میرے ہی لوگ ہیں۔ صحابہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا تو فرشتے مجھے جواب دیں گے اے اللہ کے نبی، فیقال، تو مجھ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی ٹھیک ہے یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، یہ آپ کے ماننے والے ہیں، لیکن آپ نہیں جانتے آپ کے آنے کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو بنا لیا تھا، نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر لیا تھا، نئی نئی بدعتوں کو ان لوگوں نے جنم دے دیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں ان سے یہ بات سنوں گا تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور لے جاؤ ان کو، میرے پاس سے دور ہٹاؤ، ان لوگوں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کر دو جنہوں نے دین کے اندر نیا کام نکال دیا، جنہوں نے میرے دین کو بدل کے رکھ دیا، جنہوں نے دین کے اندر نئی نئی بدعتوں کو ایجاد کیا، ان کو میرے سامنے سے ہٹا دو۔ اتنی خطرناک چیز ہے بدعت، آج اس کو بھی معاشرے کے اندر سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ روزانہ نئی نئی بدعتیں نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ کسی بھی قوم کے اندر جائیے، کسی بھی سماج کے اندر جائیے، آپ کسی دوسری جگہ جا کر دیکھیے آپ کو نئی نئی بدعتیں ملیں گی، ایسی ایسی بدعتیں جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ ہر چیز کے اندر بدعت نکلتی چلی جا رہی ہے، لیکن صحابہ کرام بدعتوں سے کتنی دور رہا کرتے تھے، یہ صحابہ کتنا بدعتوں سے بچا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صاحب یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی اس کے پاس میں آیا اور باتیں کر رہا ہے، باتیں کرتے میں اس کو چھینک آ گئی، چھینک آ جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اس نے بھی کہا الحمدللہ، لیکن ساتھ میں جوڑ دیا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ بھی کہا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریفیں ہیں، اور ساتھ میں جوڑ دیا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، درود و سلام بھی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی تعریف اور اللہ کے نبی پر درود و سلام۔ کوئی غلط بات کہی تھی؟ کوئی غلط بات نہیں کہی، اللہ کی بھی تعریف کر دی، نبی پر درود و سلام بھی بھیج دیا۔ لیکن دیکھیے صحابہ کرام، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ کے اندر صرف عید کی نماز پڑھائی تھی، آپ پہلے پہنچے تب بھی آپ نے نفل نماز کو ادا نہ کیا، اور جب آپ وہاں سے نکلے تب بھی آپ نے نفل نماز کو ادا نہ کیا، لیکن تم تو عیدگاہ کے اندر کھڑے ہو کر عید کی نماز سے پہلے 2 رکعت کی نیت باندھ کر کھڑے ہوئے ہو، یہ تم کیا کر رہے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ٹوکا تو وہ آدمی دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، انی اعلم ان اللہ تعالی لا يعذب على الصلاة، آپ مجھے نماز پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک مجھے جانکاری ہے میں جانتا ہوں اللہ رب العالمین مجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا۔ بھئی آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، کس لیے آ رہے ہیں؟ ثواب کے لیے یا عذاب کے لیے؟ یہ کہتا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں ان اللہ تعالی لا يعذب على الصلاة، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگے ٹھیک ہے اللہ نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، ولیکن
يعذبك بمخالفت السنہ ولكن يعذبك بخلاف السنہ، لیکن اللہ رب العالمین تجھے نبی کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، نبی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے عذاب دے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عیدگاہ کے اندر کوئی اور نفل نماز نہ پڑھی عید کے علاوہ، تو جو پڑھ رہا ہے اس پر تو اللہ رب العالمین تجھے عذاب دے سکتا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں نکالتے، اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد نہیں کی صحابہ کرام، بدعتوں سے اتنا دور رہا کرتے تھے صحابہ کرام۔ اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مسند دارمی کے اندر وہ واقعہ موجود ہے۔ کوفہ کے اندر فجر کی نماز کا وقت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اور اس میں سے ایک آدمی کہتا ہے 100 بار الحمدللہ کہو، تو سارے لوگ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ پھر وہ کہتا ہے کہ 100 بار سبحان اللہ کہو، تو سب 100 بار سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کا یہ طریقہ دیکھا، سوچنے لگے کہ نبی کے زمانے میں تو یہ ذکر کا طریقہ نہیں تھا، صحابہ کرام تو اس طریقے سے اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ وہاں سے نکلے اور سیدھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، فجر کی نماز کا وقت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، دیکھا ابو موسیٰ اشعری کھڑے ہوئے ہیں، کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہا کہ ابھی میں نے مسجد کے اندر ایک نیا کام دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا وہاں پر ایک آدمی کہتا ہے 100 بار سبحان اللہ کہو، تو سب لوگ 100 بار سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے 100 بار الحمدللہ کہو، تو سارے لوگ 100 بار الحمدللہ کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے تم نے ان کو منع نہ کیا؟ کہا کہ نہیں، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ چلیے، آپ چل کے ان کو منع کر دیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر مسجد کے اندر تشریف لائے اور سارے لوگ بیٹھے تھے، رہے تھے، سبحان اللہ بھی پڑھا جا رہا ہے، الحمدللہ بھی پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں جا کے کھڑے ہو گئے اور غصے میں آپ نے کہا وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ، اے امت محمد تمہارے لیے بربادی ہو، تم کس لیے کتنی جلدی ہلاک و برباد ہو گئے۔ هَؤُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ مُتَوَافِرُونَ، ابھی تو نبی کے صحابہ زندہ ہیں، وَثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَ، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی ابھی پرانے نہیں ہوئے، ان کے برتن بھی ابھی نہیں ٹوٹے، اور اے امت محمد تم کتنی جلدی ہلاک و برباد ہو گئے۔ إِنَّكُمْ لَعَلَىٰ مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَىٰ مِن مِلَّةِ محمد، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے یہ جو طریقہ نکال رکھا ہے، کیا تم اس بات سے یہ سمجھتے ہو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر تم نے طریقہ ایجاد کر لیا؟ جب نبی نے اس طریقے سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم نہیں دیا، تم نے جو طریقہ نکالا ہے، تو تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا یہ تم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر طریقہ نکالا، یا تو تم یہ سمجھتے ہو یا تم نے گمراہی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اب جب یہ بات انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے سنی تو وہ سارے لوگ کہنے لگے اے عبداللہ ابن مسعود، میں تو صرف کام کر رہا ہوں مجھ سے خوش ہو جائے، میں اللہ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا پروردگار مجھ سے خوش ہو جائے، میں تو اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہا ہوں، میں تو اللہ رب العالمین کے۔ سارے لوگ یہ کہنے لگے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر، کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے روزے دار ایسے ہیں جو دن بھر روزہ رکھتے ہیں لیکن شام کو ان کو بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن جاگنے کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملتا، یعنی ان کے روزے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، ان کے راتوں کا جاگنا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، اس لیے کہ وہ طریقے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے۔ کیا تم نے یہ نہیں سنا؟ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو ڈانٹا۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا عاملۃ ناصبہ، کتنے لوگ دنیا کے اندر عبادت کر کر کے اپنے آپ کو تھکا دیں گے، تسلا نارا حامیہ، لیکن جب کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئیں گے تو اللہ ان کو دہتی ہوئی آگ کے اندر داخل کر دے گا۔ بہت خطرناک چیز ہے بدعت۔ آدمی یہ سمجھتا ہے میں نیک کام کر رہا ہوں، آدمی یہ سمجھتا ہے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن اپنے آپ کو تھکانے کے علاوہ کوئی دوسرا کام وہ نہیں کرتا۔ اس لیے حضرت حذیفہ بن یمان، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاعتصام کے اندر لکھا ہے
حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تعبدوها فإن الاول لم يدع للآخر مقالا، کہ جو طریقہ نبی کے صحابہ نے ایجاد نہیں کیا اللہ کی عبادت کرنے کا، تم بھی اس طریقے کو ایجاد نہ کرو، اس طریقے کو نہ نکالو۔ فإن الاول لم يدع للآخر مقالا، کیونکہ سبھی نبی کے صحابہ نے کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ چیز نکالنا۔ تو میرے بھائیوں، پہلی چیز ہو گئی شرک اور دوسری چیز ہو گئی بدعت۔ بدعت بھی ختم کرو، ورنہ عمل تو بہت ہوں گے، عمل تو بہت ہوں گے۔ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کیسے کیسے راتیں جاگی جاتی ہیں، ہزاری روزے رکھے جاتے ہیں، ہزاری روزہ، کروڑی درود شریف پڑھنا ہے۔ کون سا درود؟ ایک دم نیا درود۔ کون سا درود پڑھنا ہے؟ یہ کروڑی درود پڑھنا ہے۔ ایک بار پڑھو 1 کروڑ ثواب۔ تھکا رہے ہیں اپنے آپ کو، رات بھر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ صلاۃ الغائب پڑھی جا رہی ہے، ایک بار سورہ فاتحہ 11 مرتبہ قل هو اللہ احد کی سورت پڑھی جا رہی ہے، ایک رکعت کے اندر 1000 رکعت کی نیت باندھ کر کھڑے ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ دنیا کے اندر عمل کر کر کے اپنے آپ کو تھکا دیا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن دہکتی ہوئی آگ کے اندر ہوگا۔ دو چیزوں میں شرک اور بدعت۔ اب ذرا آئیے سماجی اعتبار سے اور دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر ایک برائی جو بڑی تیزی کے ساتھ میں بڑھتی چلی جا رہی اور بہت تیزی کے ساتھ میں جڑ اپنی پکڑتی جا رہی ہے، وہ برائی جانتے ہیں آپ کون سی؟ وہ برائی ہے شراب نوشی۔ آج آپ دیکھیے مسلمانوں کا پرسنٹیج نکالیے، آج مسلمانوں کو دیکھیے آپ، کتنی بڑی تعداد کے اندر مسلمان شراب پی رہا ہے۔ آنکڑے دیکھیں، نیوز دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ میں اگر شراب کوئی پی رہا ہے اور ان کا پرسنٹیج بڑھ رہا ہے تو وہ مسلمانوں کا، جبکہ شراب کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ ام الخبائث بتایا، برائیوں کی ماں بتایا ہے، برائیوں کی جڑ بتایا ہے، اور اس شراب کے مسلمان دلدادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اپنے سینے سے لگا کے رکھ رہے ہیں۔ آج پہلے کبھی کبھی سننے میں آتا تھا کہ کسی محلے میں کوئی شرابی ہے، سننے میں آتا کسی محلے کے اندر، کسی بستی کے اندر کوئی شرابی ہے، اور لوگ اس کو اتنی حقارت نگاہ سے بری نظر سے دیکھا کرتے ہیں۔ آج تو لوگ شوق پر شراب پینے کو، اس کے بارے میں اسلام کے اندر کیا حکم ہے؟ اللہ کی وحی آتی ہے، اے میرے نبی آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اس کے اندر نقصان بہت زیادہ ہے، نفع بہت کم ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ نقصان بہت زیادہ ہے، فائدہ تھوڑا سا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فائدہ کیا ہے شراب میں اور جوئے میں؟ فائدہ کیا ہے بھائی؟ جو جیتا ہے فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھلے دھکا اس دن تو اس کا فائدہ ہوا نا۔ اسی طریقے سے شراب دیکھ لیجیے، ام الخبائث ہے، برائیوں کے سب کچھ ہے، پی لی، پریشانیوں سے، ٹینشنوں سے دور رہے۔ اللہ فرماتا ہے اسمہما اکبر من، اور اس کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دوسری وحی نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز نہ پڑھو، نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ آج بہت سارے لوگ ہیں دین کے نام پر جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اسی طریقے سے آدھی ادھوری باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ لا تقربوا الصلاۃ، تو اللہ کہہ رہا ہے نماز کے قریب بھی مت جاؤ، میں کیوں نماز پڑھوں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ، تو میں کہاں جا رہا ہوں نماز کے قریب؟ اس لیے میں پڑھتا نہیں۔ اسلام کی باتوں کو آدھا جب کاٹ کاٹ کر آپ بتائیں گے تو اسی طریقے کے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ لا تقربوا الصلاۃ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ،
تو صحابہ جب ان کو نماز پڑھنا ہوتی تھی تو اس وقت تک شراب سے روک گئے. پھر تیسری آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو کان کھول کر سن لو, شراب, جوا, آستانے اور خال نکالنا یہ تمام کی تمام چیزیں رجس من عمل الشیطان, رجس من عمل الشیطان, یہ شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ, تو تم اس سے بچو, اس سے پرہیز کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان میں دشمنی ڈال دے, تمہیں آپس میں لڑا دے. اس شراب کی وجہ سے, جوئے کی وجہ سے شیطان تمہیں آپس میں لڑانا چاہتا ہے. ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ, اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم اللہ کے ذکر سے بھی رک جاؤ, نماز پڑھنے سے بھی رک جاؤ. فہل انتم منتہون, تو تم ان دونوں چیزوں سے باز آ جاؤ. اللہ رب العالمین نے پھر صاف طور سے منع کر دیا, شراب نہیں پی سکتے, حرام ہو گئی شراب تمہارے اوپر. آپ ذرا دیکھیے, اللہ فرماتا ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں آپس میں لڑاتے شراب اور جوئے کی وجہ سے. آج کتنے معاملے ایسے ہیں, آپ سڑک پر نکل جائیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا شرابیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے. آپ دیکھیے, لڑ رہے ہیں, شراب پی کے آئے, اپنے گھر والوں سے لڑ رہا ہے, اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے, اپنے باپ سے لڑ رہا ہے, اپنے خاندان والوں سے لڑ رہا ہے. کسی نے نصیحت کر دی, اس سے بھی لڑنا شروع کر دیا. جواریوں کا لڑنا آپس میں, یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. وہ بھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں, اتنا لڑتے ہیں کہ ایک دوسرے کو مار تک دیتے ہیں, جوئے کی وجہ سے, پیسوں کی وجہ سے. شیطان تو یہی چاہتا ہے. اللہ نے کہا اس سے بچو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, جب شراب کی حرمت نازل ہوئی, حضرت انس کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر پہ تھا اور صحابہ کرام کو میں شراب پلا رہا تھا. ابھی تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہوگا کہ صحابہ شراب پی رہے تھے. جی, اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو پی رہے تھے. جب شراب حرام ہو گئی تو صحابہ نے چھوڑ دیا. کہا میں شراب پلا رہا تھا صحابہ کرام کو. گلی سے آواز آئی, الا ان الخمر قد حرمت, خبردار, ہوشیار ہو جاؤ, شراب کو حرام کر دیا گیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, ہمارے گھر کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, شراب پی رہے تھے. ہم نے اپنے مٹکوں کو پھوڑ دیا جس کے اندر شراب رکھی ہوئی تھی, مشکینوں کو پھاڑ دیا جس کے اندر شراب رکھی ہوئی تھی, اور جن کے ہاتھوں میں جام تھا انہوں نے اپنے جاموں کو زمین پہ رکھ دیا, گلاسوں کو زمین پہ رکھ دیا, پیالوں کو زمین پہ رکھ دیا. جن کے منہ میں شراب پہنچ چکی تھی انہوں نے کلی کر دی. اور اس طریقے سے مدینہ کے اندر جیسے پانی بہتا ہے باڑھ کے دنوں میں, جس طریقے سے مدینہ کی نالیوں کے اندر پانی بہتا تھا. جب یہ حکم سنا اس کے بعد مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب بہتی نظر آ رہی تھی. صحابہ کرام اتنا بچا کرتے تھے شراب سے. بہت نقصان دہ چیز ہے شراب, بہت بڑا اس کا جرم ہے اور بہت بڑا اس کا گناہ بھی ہے میرے بھائی. آپ ذرا غور کیجئے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں چھری پکڑے ہوئے اور مدینہ کے اندر نکل گئے. صحابہ کرام پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی چھری لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ مربد نام کی ایک جگہ ہے جہاں پر ایک بہت بڑا مشکیزہ ٹنگا ہوا تھا جس کے اندر شراب بنی جاتی تھی, اور جس کو پینا ہوتا تھا وہیں پہ جا کے پیا جاتا تھا. جیسے ہمارے یعنی پیاؤ ٹنگتے ہیں نا, پیاؤ جانتے ہیں نا آپ, تو گرمیوں کے دنوں میں پانی اس کے اندر بھر دیا جاتا ہے, ٹھنڈا کیا جاتا ہے, جس کو پینا ہو پیے. اس کو بہت ثواب کا کام سمجھتے ہو, ہے بھی یہ ثواب کا کام. تو اس دور کے اندر شراب اس طریقے سے رکھ دی جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھری لے کر نکلے, اس جگہ پر پہنچے, آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اس مسجد کو پھاڑنے کے لیے, اس مسجد کو پھاڑنے کے لیے آپ نے چھری اٹھائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں کہنے لگے, اے اللہ کے نبی چھری مجھے دے دیجئے, میں پھاڑ دیتا ہوں, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت بتانے کے لیے فرمایا, ابوبکر نہیں, میں ہی اس کو پھاڑوں گا. ایک اور صحابی اتنے میں آ گئے اور آ کر کہنے لگے, اے اللہ کے نبی, آپ نے شراب کو حرام قرار دے دیا اور ہم
جب مدینہ کے اندر اپنا سامان بیچ کر واپس آ رہے تھے تو میں نے سوچا پیسہ میرے پاس میں موجود ہے، لاؤ شراب لے چلتے ہیں، مدینہ میں جا کے شراب بیچ دیں گے تو پیسہ اور بھی بچ جائے گا۔ اے اللہ کے نبی اب تو اپنے سارے پیسے کی شراب خرید کے لے آئے، اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیکھو سامنے جو تمہیں پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ اور جتنا بھی شراب تم بٹ کے لے کر آئے ہو سارے کے سارے بٹ کے شراب بھی اس کے اوپر سے زمین پر پھینک دو، نیچے پھینک دو۔ شراب کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے، اب تم شراب نہ پی سکتے ہو، نہ بیچ سکتے ہو، نہ خرید سکتے ہو، نہ کسی کو دے سکتے ہو۔ یہ ہے میرے بھائیو شراب کا معاملہ۔ لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وبائعها۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی لعنت ہے شراب کے اوپر۔ دیکھو شرابی نہیں، شراب کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، شراب پر اللہ کی لعنت، اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو، وساقيها اور پلانے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو، اور بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو، خریدنے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو، اور جو لے کر آئے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو، اور جو بنا رہا ہو اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو، جو بنوا رہا ہو اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو، اور جس کے پاس شراب بیچ کر پیسہ رکھا ہوا ہے اس پیسے کو وہ کھا رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ یہ ہے شراب کا معاملہ میرے بھائی، برائیوں کی جڑ ہے۔ آج آپ دیکھیں اس شراب کی وجہ سے دنیا کے اندر کتنے فسادات ہو رہے ہیں، کتنی موتیں ہو رہی ہیں۔ اس وجہ سے ایک آدمی شراب پی کر آتا ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کون سی بیوی اور کون سی بیوی شراب بیٹی کے ساتھ میں بیٹی کے ساتھ شراب جاری کرتا ہے، سنا کرتا ہے، شراب کے نشے میں یہ اتنی بری چیز ہے شراب، اس لیے اس کا بھی بائیکاٹ کیجیے۔ معاشرے اس کو بتائیں باقی جو میڈیکل ڈاکٹر جو ہمیں کہ شراب سے کتنی طرح کی بیماریاں انسان کے اندر پیدا ہوئی، ایسے آدمی کو طینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا، اس لیے معاشرے کی اس چیز کو بھی اسلامی معاشرہ کے تعلق ماڈرن لوگ ہیں ہم، ارے آپ پرانے خیالات کے لوگ ہیں، ہم ماڈرن لوگ ہیں۔ بے پردگی آج ہماری عورتیں کیا حال ہے، اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس چیز کا کیا جائے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا دیکھیں۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور تو جس طریقے سے جاہلیت کے زمانے میں عورتیں بناؤ سنگار کے ساتھ میں زیب و زینت کو ظاہر کرتے ہوئے نکلتی تھی، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے مسلمان عورتوں تمہیں اس طریقے سے نکلنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا، تمہیں اسلام اپنے گھروں کے اندر رہنے کی، اپنے گھروں کو لازم پکڑنے کی اسلام حکم دیتا ہے، اجازت دیتا ہے، تمہیں صرف زینت ظاہر کر کے گھروں سے نکلنے کی اور معاشرے کے اندر، محلے کے اندر، سماج کے اندر، بازاروں کے اندر اور محفلوں کے اندر گھومنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اور کس چیز کا حکم دیتا ہے اسلام عورتوں کو؟ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، گھروں کے اندر رہیں، زیب و زینت کو ظاہر کر کے باہر نہ گھومیں، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز کو پڑھتے رہیں، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کریں، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ یہ عورتوں کو اسلام حکم دے رہا ہے، اور کیوں نہ دے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر وحی نازل ہوئی، اللہ فرماتا ہے وہ مسلمانوں ذرا کان کھول کر سن لو، تمہارے نبی کے اوپر اللہ وحی نازل کر کے نبی سے کہہ رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، او میرے نبی آپ اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، آپ اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، اور تمام مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے پردے کو اپنے آگے ڈال لیا کریں، اپنی چادروں کو اپنے آگے ڈال لیا کریں۔
زیب و زینت ظاہر کر کے نہ گھومیں، پردے کے ساتھ. نبی کو حکم ہو رہا ہے، نبی اپنے گھر والوں کو حکم دے رہے ہیں. آج ہمارے یہاں کے لوگ اپنے گھر والوں سے نہیں کہہ سکتے، اپنی بیویوں سے نہیں کہہ سکتے، اپنی بیٹیوں سے نہیں کہہ سکتے، اور جو یہ کہتا ہے اپنے گھر والوں کو منع کرتا ہے اس کو پرانے خیالات کا سمجھا جاتا ہے. اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. جب وہ پردے کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکلا کرے گی تو پہچان لی جائیں گی. کیا پہچان لی جائیں گی؟ یہ پہچان ہو جائے گی کہ یہ شریف گھر کی عورتیں ہیں، یہ شریف گھرانے کی عورتیں ہیں. معلوم یہ ہوا کہ پردے کے ساتھ میں نکلنا یہ شریف گھر کی عورتوں کی پہچان ہے. اور اگر ان کو زیب و زینت ظاہر کر کے گھمانا، بغیر پردے کے نکالنا، وہ شریف گھرانوں کی پہچان نہیں ہے. آپ اپنے منہ میاں مٹھو بنتے رہیے، آپ کہتے رہیے ہم بہت ماڈرن لوگ ہیں، ہمارا گھرانہ بڑا شریف گھرانہ ہے. اسلام نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے جن کے گھر کی عورتیں پردے کے ساتھ میں نکلتی ہیں وہ شریف گھرانہ. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. تو ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی، انہیں کوئی ستائے گا نہیں. آج اٹھا کر دیکھیے کتنے واقعات میٹرو سٹی کے اندر ہوتے ہیں، انہی وجہ سے ہوتے ہیں کہ عورتیں پردے کے ساتھ میں نہیں. اب یہ باتیں آپ دوسروں کو بتائیے تو کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو گھر کے اندر قید کر رہنے کا حکم دیتا ہے، قید کرنے کا حکم. جن لوگوں کے گھروں کے اندر پردے کا اہتمام نہیں ہوتا، ان کی مائیں، بہنیں، بہو، بیٹیاں پردوں کے ساتھ میں نہیں نکلتی اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا اس چیز کا، تو ذرا آئیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو قسم کے لوگ ایسے جو جہنم کے اندر جائیں گے، لیکن ابھی میں نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یعنی میرے زمانے میں تو نہیں ہے لیکن آگے چل کر کسی نہ کسی زمانے میں وہ لوگ ضرور ہوں گے. دو قسم کے لوگ ہوں گے. صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی وہ کون سے ہوں گے؟ فرمایا پہلے تو وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے یا جن کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوں گے اور وہ دوسروں کو ستائیں گے، ماریں گے، پریشان کریں گے. آج آپ دیکھیں اس زمانے کے اندر بھی راجا، مہاراجا، بادشاہ کے جو فوجی ہوتے تھے، سپاہی ہوتے تھے، تو کچھ تو رحم دل ہوا کرتے تھے، کچھ ظالم ہوا کرتے تھے، بلا وجہ پریشان کرنا ہے لوگوں کو، رعایا کو ستا رہے ہیں. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ظلم کرتے ہیں. تو پہلی قسم کے لوگ تو وہ ہوں گے اور دوسری قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا دوسری قسم کی وہ عورتیں ہوں گی نساء کاسیات عاریات مائلات. ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی. مائلات ممیلات، وہ دوسروں کی طرف مائل ہونے والی بھی ہوں گی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی بھی ہوں گی. اب ذرا اندازہ کیجیے آج عورتیں، لڑکیاں، ہمارے گھر کی عورتیں اور ہمارے گھر کی لڑکیاں کیسے کپڑے پہن رہی ہیں اور ہم لوگوں کو کیسے کیسے کپڑے لا کر دے رہے ہیں، یا اگر وہ لے کر آتی ہیں تو ہم لوگوں کو پہننے کی اجازت بھی دے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا عورتیں ایسے کپڑے پہننے لگیں گی، کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی. یعنی یا تو وہ اتنے ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی کہ جسم کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، یا اتنے ہلکے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی کہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی ان کے جسم کے اعضاء اور ان کی نشو و نما دکھائی دے رہی ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی عورتیں ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا یہ ایسی عورتیں لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحها، یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی. جنت تو بہت دور کی بات ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ولا یجدن ریحها، جنت کی خوشبو بھی ان تک نہیں پہنچے گی. وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو تو اتنے اور اتنے دور سے آتی ہے، اس کے باوجود بھی ان کو جنت کی خوشبو تک نہیں پہنچے گی. جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائیں گی وہ عورتیں. آج دکھاؤ اسٹائل، آج دکھاؤ فیشن، اپنے آپ کو ایڈوانس اور ماڈرن سمجھنے والے لوگ
اور ماڈرن سمجھنے والی عورتیں، ان کو غور کرنا چاہیے اور ان کو دیکھنا چاہیے صحابہ اکرام اور ان کی بیویوں کی زندگی کو کہ انہوں نے کس طریقے سے زندگیاں گزاری. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی. آئیے پہلے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، تب یہ بات زیادہ آپ کے سمجھ میں آئے گی. اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے جو عورتیں بہت بوڑھی ہو جائیں، نکاح کی خواہش تک ان کے اندر سے ختم ہو جائے، زیب و زینت بھی نہ کرتی ہوں، فیشن بھی نہ کرتی ہوں، زینت کو ظاہر کرنے کے ارادے بھی ان کے ختم ہو جائیں، آرائش و زیبائش بھی ان کے دل سے نکل جائے، اتنی بوڑھی عورت. اللہ کیا فرماتا ہے اگر ایسی عورتیں جو بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی اور میک اپ بھی نہیں کرتی، زیب و زینت اور آرائش و زیبائش کے ساتھ بھی نہیں رہتی اور ان کے دلوں کے اندر سے نکاح کا خیال تک ختم ہو گیا، اتنی بوڑھی عورتیں اگر اپنے چہرے کو ظاہر کر کے بازار میں نکل جائیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اب 80-90 سال کی بیچاری بوڑھی عورت اگر چہرہ کھول کے نکل جائے تو اس میں کیا عذاب؟ کوئی عذاب. اللہ نے کہا کہ ایسی عورتوں کو کوئی عذاب نہیں. فرمایا ایسی عورتیں اگر اپنے زینت کو ظاہر بھی کر دیں غیر مرد کے ساتھ میں، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں. اس کے باوجود بھی اللہ فرماتا ہے وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن اگر وہ پھر بھی پردہ کریں تو یہی ان کے لیے بہتر ہے. یعنی بوڑھی بھی ہے، زیب و زینت بھی نہیں کرتی، نکاح کا خیال تک ان کے دل کے اندر کبھی نہیں آتا، خواہش تک ختم ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ پردے ہی کے ساتھ نکلا کرے تو زیادہ بہتر ہے ان کے لیے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منذر بن زبیر ایک کپڑا لے کر آئے، اما تمہارے لیے کپڑا ہے. کپڑا اپنے ہاتھ میں لیا، ہاتھ سے چھو کر دیکھا، آنکھوں کی بینائی بھی تھوڑی تھوڑی چلی گئی ہے. آخر عمر میں ان کی بھی موٹا کپڑا پہنتی تھی، اس سے تھوڑا سا کم ہے. کہنے لگی بیٹا یہ تو تھوڑا پتلا ہے، تھوڑا سا باریک ہے. کہنے لگے ہاں پتلا ہے باریک ہے، لیکن اما تم اگر اس کو پہن لو گی تو تمہارا بدن دکھائی نہیں دے گا، تمہارا جسم دکھائی نہیں دے گا، اما اس کو پہن لو. اسماء بنت ابی بکر نے اٹھا کر پہن دیا اور کہنے لگی میں بوڑھی ضرور ہو گئی، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اس کپڑے کو نہیں پہن سکتی. اس سے زیادہ موٹا کپڑا لے کر آؤ تبھی میں اس کو پہنوں گی، نہیں پہن سکتی. جی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصلاح معاشرہ. یہ آپ ذرا غور کیجیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، ایک عورت، ایک لڑکی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آئی. حضرت عائشہ کے پاس میں پہنچی، اس کے گلے سے اس باریک دوپٹے کو پکڑ کے کھینچا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس کو پھاڑ دیا اور پھاڑ کر پھینکا اور موٹا کپڑا منگایا، موٹی چادر منگائی، وہ اس کو دے دیا اور کہا کہ بیٹی سورہ نور کی تلاوت کیا کر، سورہ نور کو پڑھا کر. آج ہماری مائیں بہنیں پڑھتی ہیں سورہ نور. کیا ہے سورہ نور کے اندر؟ سورہ نور کے اندر بے حیائی اور برائی کا عذاب اور حیا اور پردے کے ساتھ رہنے کے فائدے اور گھروں کے اندر عورتوں کو کس طریقے سے رہنا چاہیے اور مردوں کو کیسے رہنا چاہیے، یہ سورہ نور کے اندر بیان کیا. کہا بیٹی سورہ نور پڑھا کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. اگر تم کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو اگر ہاتھ سے اس کو دور کر سکتے ہو تو ہاتھ سے دور کر دو، اور اگر ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو کم سے کم زبان سے اس کو دور کرو، زبان سے روکو، زبان سے ٹوکو، اس کو منع کرو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے دل کے اندر تو اس کو برا جانو. یہ ہے اسلام، یہ ہے شریعت. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کر کے دکھایا. ہاتھ سے روک سکتی تھی، اٹھا کر اس کا وہ باریک دوپٹہ پھاڑ کر پھینک دیا.
نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیوی ہے حضرت سودا بنت زمعہ. جانتے ہوں گے آپ لوگ حضرت سودا بنت زمعہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی. سب سے پہلے آپ نے نکاح کس سے کیا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. اور ان کے بعد اگر کسی سے نکاح کیا تو یہی سودا بنت زمعہ. تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ صدیقہ. تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ایک بار ان کے پاس میں کچھ عورتیں آئیں آ کر کہنے لگی اے ام المومنین ہم نے آپ کو کبھی گھر سے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ گھر سے کبھی باہر نہیں نکلتی. آپ آخر گھر سے باہر کیوں نہیں جاتی؟ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ دیکھو میرے رب کا حکم ہے حج تمہارے اوپر فرض ہے میں حج کر چکی ہوں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اقرب ما تکن رحمت ربها وهي في قعر بيتها. اور اللہ کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر موجود ہوتی ہے. اپنے گھر کے اندر رہتی ہے تو عورت اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو میں اپنے گھر کے اندر رہتی ہوں اور حج عمرہ تو میں کر چکی ہوں جو اللہ رب العالمین مؤرخین نے لکھا ہے. اس کے بعد میں حضرت ام المومنین سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہی ان کے گھر سے نکلا. کسی دوسرے نے ان کو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے کبھی نہیں. یہ تھے صحابہ کرام. یہ تھی صحابیات جو پردے کا اہتمام. ابو داؤد کی روایت ہے ام خلاد نام کی ایک صحابیہ کسی جنگ کے اندر ان کا بیٹا شہید ہو گیا. غالباً جنگ احد بیٹا شہید ہو گیا. اے اللہ تمہارا انتقال ہو گیا کے اندر مارا گیا بیٹا شہید ہو گیا. پورے پردے کے ساتھ پورے پردے کے ساتھ اپنے بیٹے کے پاس میں کہیں تو دوسرے صحابہ بھی وہیں پر کی وہ انتی منتقبۃ حدیث کے الفاظ ہیں. اس میں سے کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ ارے تمہارا تو جوان بیٹا ختم ہو گیا. اگر کسی ماں کا جوان بیٹا ختم ہو جائے تو اس کے دل میں کیا گزرے گی, اس کی کیا حالت ہوگی. تمہارا جوان بیٹا ختم ہوا ہے اور تم پورے پردے کے ساتھ میں آئی ہو, نقاب لگا کر آئی ہو, پردے کے ساتھ میں آئی ہو. سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہیں یہ الفاظ جو ام خلاد صحابیہ نے اس وقت دیے تھے. کہا تھا ان عرض ابنی ولن عرض حیائی. میرا بیٹا مرا ہے میری حیا نہیں مری ہے. میری حیا نہیں مری, میرا بیٹا ختم ہوا ہے میری حیا ختم نہیں ہوئی. یہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے. یہ تین صحابی یہ غور کرنے آئی بات اصلاحی معاشرے سے ایک چیز اور لے لیں. یہ برائی بھی ہمارے پھیلتی چلی جا رہی ہو. نمازی ہو, دیندار ہو, کچھ کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے اور وہ ہے شادی بیاہ کے اندر بہت سارے رسوم و رواج, بہت ساری چیزیں. اسلام کا کیا حکم ہے اس تعلق سے؟ ڈھول بجاؤ, تاشے بجاؤ, سینکڑوں باراتی لے کر چلے جاؤ. معلوم ہوتا ہے کہ پورا لشکر لے کے آپ لڑکی والوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے گئے ہوئے. اور ایک صاحب تو میں ایک جگہ میں پروگرام میں رہا کر رہے تھے شادی بیاہ کے تعلق سے, تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی. پٹاخے چلائے جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ سارے ڈاکو تیار ہو جائیں, اب حملہ کرنے کے لیے چلنا ہے. ایک فائر کر دیا گیا. وہاں پہنچے, جس بستی میں بارات لے کر گئے وہاں پھر سے پٹاخہ چلایا جا رہا ہے, فائر کیا جا رہا ہے. ہوشیار ہو جاؤ, ڈاکو آ گئے. اس کے بعد میں سارا سامان دہیج کا لوٹا, سارا سامان لیا, کھایا پیا, اور اس کے بعد جب چلنے کی باری آئی تو پھر ایک اور فائر کیا کہ چلو ڈاکہ ہو گیا, ڈاکہ ڈال دیا, اب چلو سب کے ساتھ. تو آج کل تو یہی معاملہ ہے. کیا حکم دیتا ہے ان سب چیزوں کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیر النکاح ایسرہ, بہترین نکاح وہ ہے جس کے اندر سب سے کم خرچ کیا گیا ہو. جس کے اندر سب سے کم خرچہ ہو وہ بہترین نکاح ہے. آج ہمارے یہاں نکاح کے نام پر, شادی کے نام پر, آج ہمارے یہاں نکاح اور شادی کے نام پر بے تحاشا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے, پانی کی طرح پیسہ بہایا جاتا ہے. جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی کرنے والے کون ہیں جی؟
نہیں آپ تو بہت بڑے حاجی صاحب ہیں، آپ تو بہت بڑے نوازی صاحب ہیں. ارے نہیں وہ مولانا ایسا ہے نا کہ گھر والے ضد کرنے لگے تو میں نے بھی سوچا چلو ٹھیک ہے کر لینا. تو شادی ہے، بچے اپنے ارمان پورے کرتے ہی ہیں، چلو کر لیں. آج ہمارے یہاں یہ کام ہے. اور شادی کے لیے لڑکی بھی کیسی دیکھتے ہیں؟ زیادہ مال کہاں ملے گا، کہاں پہ زیادہ دولت ملے گی، ایڈوانس کتنا دے رہا ہے، پیسہ کتنا ملے گا، سامان کتنا ملے گا. اور پہلے ہی سے فون کر دیتے ہیں دیکھو براتی آئیں گے ہمارے، خاطر تبادلہ اچھے طریقے سے کرنا، ناچ نہ کروا دینا میری. اب وہ بیچارہ پریشان. عورت سے نکاح لمال یہاں پہلی چیز تو اس کے اندر اس کا مال دیکھا جاتا ہے، کتنے بڑی گھر کی ہے، کتنے مالدار گھر کی ہے، خوبصورت ملے کیا نہ ملے، لڑکی مل جائے. اب انہیں لڑکی چاہیے، بہت خوبصورت چاہیے. کی وجہ سے بھی لڑکی سے شادی کی جاتی ہے. لمالیا ولی جمالیا ولی حسبیا. اور کچھ لوگ خاندان دیکھتے ہیں، خاندان کی وجہ سے شادی کر لیتے ہیں. بہت بڑے خاندان کی ہے، ارے فلانے منسٹر کی لڑکی. ہاں وہ منتری کا نام سنا ہے نا، اس کے چچا ہی تو ہے. ہاں وہی تو جا رہے ہیں، انہیں تو تمام ہے. اچھا ولی حسبیا، خاندان کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے. اور چوتھی چیز جو آدمی دیکھتا ہے وہ ولدینہا، دیندار ہے کہ نہیں، گھر والے دیندار ہیں کہ نہیں. سب سے بعد میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے. ادھر بھی سب سے بعد میں بیان کی گئی. سب سے پہلی چیز مال، سب سے پہلی چیز، دوسری چیز خوبصورتی، تیسری چیز ولدینہا. لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فاظفر بذات الدین. اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں، تم دیندار لڑکی سے شادی کرنا، دیندار لڑکی ہی کو پسند کرنا، دیندار لڑکی ہی سے شادی کرنا. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. او لوگوں، تم کسی مشرکہ عورت سے شادی نہ کرو، مشرکہ عورت سے شادی نہ کرو، کیونکہ جو مشرک ہوگا وہ دیندار ہوگا نہیں ہوگا. مشرکہ عورت سے شادی نہ کرو، کیونکہ مشرکہ عورت کے مقابلے میں گرچہ وہ آزاد ہو، شریف خاندان کی ہو، اس کے مقابلے میں ایک باندی، ایک لونڈی جو دیندار ہے، شرک نہیں کرتی، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اور اے لوگوں، تم اپنے عورتوں کی شادی بھی مشرک مردوں سے نہ کرو. غلام آدمی ہے، دیندار ہے، یہ اس آزاد سے بہتر ہے جو مشرک. یہاں پہ دو چیزیں آپ دیکھ لیجیے آیت کے اندر. پہلی چیز تو یہ کہ آج ہمیں رشتہ داری کرنے میں بڑا دھیان رکھنا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ جانے انجانے میں ہم اپنی بیٹیوں کی شادیاں مشرکوں کے ساتھ میں کر دے رہے ہیں. جیسا کہ بہت جگہ دیکھنے میں ہم نہیں مانتے یہ سب چیزیں، ہم تو کر دیتے. گھرانا اچھا ہونا چاہیے. اچھا تم نہیں مانتے، اور دوسری چیز اس کے اندر دیکھیے، پہلے اللہ نے کہا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، نہ کرو اپنے مشرکہ عورتوں سے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور تم اپنے عورتوں کی شادی نہ کرو مشرک مردوں سے. یعنی جب مردوں کی بات آئی تو صاف کہہ دیا گیا کہ تم اپنا نکاح مشرکہ عورتوں سے نہ کرو. لیکن جب عورت کی بات آئی تو کہا کہ اپنے گھر کی عورتوں کی شادی مشرک مرد سے نہ کرو. معلوم یہ ہوا کہ عورت کی شادی کرنے کا حق اس کے ولی کو ہے، اس کے گھر والوں کو ہے. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، تم اپنے گھر کی عورتوں کی شادی نہ کرو. جی بغیر ولی کے نکاح جائز کے اندر ہے. تو میں شادی کے تعلق سے آپ کو بتا رہا ہوں. صحابہ کی شادی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے، چادر کے اوپر زردی کا اثر دیکھا جو اس دور کے اندر شادی کے وقت میں عورت کو لگایا جاتا تھا.
وہی اثر ان کی چادر پہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فورنٹو کا اے عبد الرحمن کیا بات ہے کیا تم نے شادی کر لی ہے اے عبد الرحمن بن عوف کیا تم نے شادی کر لی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے جی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی ہے ہاں میں شادی کر چکا ہوں ہمارے تمہارے زمانے کے لوگ ہوتے اچھا اکیلے شادی کر لی ہمیں بھی نہیں بلایا کسی کو بھی نہیں بتایا تم تو بڑے بھولے بنے پھرتے ہو تم تو بڑے کہتے تھے ہمیں تم سے بڑی محبت ہے اور ہمیں شادی میں بلانا ہی بھول گئے اب دیکھتا ہوں میں تمہیں ہمارے یہاں بھی نکل لے دوں یہ ہمارے تمہارے زمانے کے لوگوں کے خیالات ہمیں شادی میں بھی نہیں بلایا تھا اس لائق بھی نہیں سمجھا مجھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا اچھا ہمیں ہی بھول گئے اپنے نبی کو ہی بھول گئے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اور ہمارا دوسرا سوال ان سے معلوم کیا ہوتا چلو ٹھیک ہے تم نے نہیں بلایا لیکن یہ بتاؤ مال کتنا ملا ہاں یہ بتاؤ مال کتنا ملا کیا کیا ملا بتاؤ ذرا کتنے باراتی لے کر گئے تھے کیا کھایا مزہ آیا یہ ہم لوگ پوچھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی سوال نہیں کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا وہ ایک سوال تھا اے عبد الرحمن ذرا یہ بتاؤ کم اصدقتها تم نے اس کو مہر کتنا دیا معلوم یہ ہوا اسلام کے اندر بارات لے جانے کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر بھیڑ اکٹھا کر کے لڑکی کے گھر لے جانے کا اور وہاں پر کھانے پینے کا کوئی تصور نہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو بھی اس بات کے اوپر نہیں ٹوکا ہاں ایک سوال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تھا وہ یہ کیا تھا اے عبد الرحمن بن عوف ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے مہر کتنا دیا ہے تو عبد الرحمن بن عوف نے جواب دیا وزن نفات من ذهب سونے کی ایک ڈیلی سونے کی ایک گٹھلی کے برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مہر دیا ہے آج ہم لوگ تو 400 800 1000 تک لے جاتے ہیں بات آتی ہے کون سا میں دینا ہے اکثر لوگ ساری زندگی گزر جاتی ہے مہر ادا نہیں کرتے ہیں موت کا وقت ہے تب کہہ رہا ہے وہ میری بیوی کو بلاؤ کیا بات ہے موت کے وقت میں کیا کوئی خزانے کا پتہ بتا رہے نہیں وہ مہر معاف کرانا مہر معاف کر دے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں شادی والے دن بیوی گھر پہنچی پہلا دن ہے پہلی رات ہے وہیں پہ جا کے کہہ رہے ہیں سن مہر معاف کر دے مہر معاف کر دے اب وہ بھی سوچ رہی ہے کونے میں وہ رکھا ہوا ہے ڈنڈا اور شکل سے بھی جلادی لگ رہا ہے اگر نہیں معاف کروں گی ساری زندگی مارتا رہے گا بیچاری کہتی ہے جا میں نے معاف کر سب تو سارا مان تو تجھے دے دیا پورا گھر تو میرا چھان کے تو لے کے آیا یہ مہر کا کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کتنا دیا فرمایا سونے کی گٹھلی کے برابر میں نے مہر دیا میرے بھائی بہت ساری باتیں بتانے کی ہیں شادیاں کتنی سادہ ہوتی تھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا آپ کو بخاری کی وہ روایت نہیں معلوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک عورت آئی اور کہا اللہ کے نبی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور آپ نے اس کو منع کر دیا وہ وہیں پر بیٹھ گئی صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح نہیں کرنا چاہتے ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہا اللہ کے نبی اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو میرا نکاح کر دیجئے میری شادی اس کے ساتھ میں کر دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورت کیا تو اس سے شادی کرے گی وہ کہنے لگی ٹھیک ہے اللہ کے نبی آپ اس سے میری شادی کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مہر میں دینے کے لیے کیا ہے تمہارے پاس اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ نہیں کہا کہ جاؤ گھر پہ جا کر دیکھو کچھ ہو وہ گھر پہ گیا پورا گھر ڈھونڈا اور اس کے بعد واپس چلا آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے ارے جاؤ لوہے کی انگوٹھی مل جائے ولو خاتم من حدید اگر لوہے کی ایک انگوٹھی مل جائے وہی لے آؤ میں تو باندھنا ہی ہے نا گیا پھر واپس آیا اللہ کے نبی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں اب بیٹھا ہوا ہے نکاح میں مہر کیا دیں گے پھر خیال آیا کہ ارے میں تہمت باندھا ہوا جی خیال آیا کہ میں تو تہمت باندھا ہوا اللہ کے نبی مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں میں آدھا تہمت دے دوں گا بخاری کی روایت ہے میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں اللہ کے نبی میں آدھا تہمت دے دوں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے آدھا تو تہمت اس کو دے دے گا تو کیا باندھے گا آدھا تہمت تو اس کو دے گا اس کو کیا باندھے گا پھر بیٹھ گیا لگتا میرا نکاح ہو ہی نہیں پائے گا آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما معک من القرآن کچھ قرآن یاد ہے کہا کہ ہاں مجھے قرآن یاد ہے فلاں سورت یاد ہے فلاں سورت یاد ہے فلاں سورت یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے کہا
کہ اگر یہ تمہیں قرآن کی یہ صورتیں اگر یاد کرا دے مہر میں تو کیا تم اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ عورت بھی بڑی دیندار تھی، نیک تھی، پاکیزہ تھی، کہنے لگے اللہ کے نبی بتا دیجئے، میرے مہر کو قرآن کی آیتوں کو میرا مہر ہی بنا دیجئے، میں قرآن کی آیتوں پر مہر بننے پر میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھ سے زیادہ بابرکت کون ہوگا جس کے مہر میں قرآن کی آیتیں یاد کرائی جا رہی ہو؟ اور ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح کرا دیا اور لوگوں کی شادی ہوئی۔ اسلام کے اندر بہت سادہ ہے نکاح کا طریقہ، بہت سادہ ہے نکاح کا طریقہ میرے بھائیوں، بہت ساری باتیں میں آپ کو کہاں دوں۔ آئیے ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں شادی کے تعلق سے، پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ابھی اتنی جلدی میں چھوڑوں گا نہیں آپ لوگوں کو، آپ پریشان ہوں۔ جلیبیب کا نام سنا ہے نا؟ صحابی تھے کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ، کالے کلوٹے، مفلس آدمی، مدینہ کے رہنے والے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آ کر سوال کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں روزانہ حدیثوں کو سیکھتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے نبی مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میرے پاس میں گھر بھی نہیں، میرے پاس میں مال و دولت بھی نہیں، شکل و صورت بھی کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، اے اللہ کے نبی مجھ سے کون شادی؟ اے جی کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ اللہ کے نبی مجھ سے کون شادی کرے گا؟ تیسرے دن پھر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر کہا اے جلیبیب کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ تو جلیبیب نے جواب دیا اے اللہ کے نبی مجھ سے کون شادی کرے گا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہاری شادی کرا دوں تو تم کیا شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ جواب دینے لگے ہاں اللہ کے نبی اگر آپ میری شادی کرا دیں گے تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا کہ ذاک البیت من الانصار، جاؤ مدینہ کی بستی میں فلاں انصاری صحابی کے گھر میں جاؤ، اس کی بیٹی کی شادی جس کے ساتھ میں ہوئی تھی اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، بیوہ بیٹی گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پر جاؤ میرا سلام کہنا اور سلام کے بعد میں کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ میں کر دو۔ یہ جلیبیب صحابی وہاں پر پہنچے، وَقُلْ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَلِّغُكُمُ السَّلَامَ وَيَقُولُ زَوِّجُونِي ابْنَتَكُمْ۔ جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں رسول کہنے لگے کہ میرا نبی کا نبی جناب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہا ہے۔ گھر والے تو خوش ہو گئے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام بھیجا ہے، اور علی کر کے اندر بھاگتے ہوئے گئے اور کہا کہ میری بیوی تم نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تم کو سلام بھیجا ہے، اور فوراً دروازے پر آئے تو جلیبیب نے کہا ارے اتنا خوش تو ہو رہے ہو لیکن پوری بات تو سن لو۔ کہا کہ پوری بات کیا ہے؟ وَيَقُولُ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زَوِّجُونِي ابْنَتَكُمْ، سلام بھی کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ میں کر دو۔ اچھا کالا کلوٹا آدمی سلام لے کر آیا یہ تو ٹھیک تھا، لیکن بیٹی کا ہاتھ بھی مانگ رہا ہے ساتھ ہی ساتھ۔ کہا کہ بولو تو میں ذرا اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں، لڑکی کی ماں سے پوچھوں۔ اندر آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی کا نکاح، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جلیبیب کالے کلوٹے صحابی کے ساتھ میں کر دو۔ بیوی نے جب یہ الفاظ سنے کہا کہ نہیں 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 ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، میری بیٹی تو چاند کی طرح خوبصورت اور اس کالے کلوٹے کے ساتھ میں کیسے شادی کر دی جائے؟ بیٹی بڑی دیندار ہے، وہ بھی ماں باپ کی باتیں سن رہی ہے، جواب دیتی ہے ارے کیا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا دو گے؟ کیا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دو گے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اس صحابی کو چنا ہے تو مجھے اسی کے ساتھ میں شادی کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتے، میں لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس پہنچا، صحابی رسول جلیبیب دونوں لوگ پہنچے۔ آج بے غیرتی کا اتنا زمانہ آ گیا، نہ لڑکے والوں کو فکر ہے نہ لڑکی والوں کو فکر ہے، نہ ان کے ماں باپ کو کوئی فکر ہے۔ بات چیت چلی لڑکی یہاں تو چلے یہاں موبائلوں پر خوب باتیں چل رہی ہیں، لڑکی تیرا
بات کرنا اس کے ساتھ میں جائز نہیں ہے. شادی ٹوٹ بھی سکتی ہے, رشتے ختم بھی ہو سکتے ہیں, اس کے باوجود بھی لڑکا اور لڑکی آپس میں بات کرتے رہتے ہیں, اور نہ لڑکے والے منع کرتے ہیں نہ لڑکی والے منع کرتے ہیں. اور کتنی دفعہ ایسا دیکھنے میں آیا کہ شادیاں ٹوٹی, رشتے ٹوٹے, اور ان لوگوں کے نکاح کہیں اور ہوئے, ان کی شادیاں کہیں اور ہوئی ہیں, اس کے باوجود بھی نہ لڑکے والے دھیان دیتے ہیں نہ لڑکی والے اس بات کے اوپر دھیان دیتے. اور اب تو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ باقاعدہ لڑکا لڑکی والوں سے, ان کے ماں باپ سے اجازت لے کر باقاعدہ موبائل پہنچاتا ہے وہاں پر کہ میں تمہاری لڑکی کو موبائل دے رہا ہوں, تم میری بات کروا دینا, میں دے سکتا ہوں. ہاں بالکل دے سکتے ہو. اور وہ رکھے ہوئے, ماں کو بھی پتا ہے, باپ کو بھی پتا ہے, بے غیرت دونوں کو معلوم ہے, لڑکے والوں کو بھی معلوم, لڑکی والوں کو. یہ بات منع کر رہا ہے, وہ منع کرتا ہے. مسلمان بھائیوں, یہ تمام چیزوں کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. بات آ جائے گی اس چیز. چلیے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں, اب بات کو مختصر کرتا ہوں, مجھے معلوم ہے وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے. اتنا پیارا موضوع آج آپ لوگوں نے چنا ہے. ہاں, وقت کی ضرورت ہے مسلمانوں. یہ جو میں اب شک لینے والا ہوں, ایک آپ کو جو بتانے والا ہوں, یہ وقت کی اہم ضرورت ہے, اور وہ ہے اتحاد و اتفاق. اتحاد و اتفاق اچھے معاشرے کے لیے, معاشرے کی اصلاح کے لیے اختلاف ختم کرنا پڑے گا, انتشار ختم کرنا پڑے گا. آج بھائی سے ناراض ہے, آج گھر والے گھر والوں سے ناراض ہے, خاندان سے ناراض ہے, ایک جماعت ناراض ہے, وہ سب موجود تھا. آئیے وہ حدیث دیکھیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں 2-4 باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اتحاد کے تعلق سے. ذرا غور کیجیے. اللہ کے نبی کل قیامت کے اللہ اس میں سے 2 آدمی بھی ہوں گے, رجلان تحابا باللہ اجتماع علیہ وتفرقا, دوسرے سے اللہ کی خاطر کرتے ہوں گے, اللہ کی خاطر کی کے سارے جگہ ملے گی. میرا باپ ہے اس لیے اس سے محبت, تو اللہ کی خاطر نہ ہوئی, محلے کا ہے اس لیے بخش لوں گا. کی بات اور حدیث اٹھا کر دیکھیے, مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان رجلا زار اخا له في قريه اخرى, ایک بستی کے اندر ایک آدمی تھا اور دوسری بستی کے اندر دوسرا آدمی تھا, اور یہ آدمی اس بستی والے سے ملنے کے لیے آتا تھا. اللہ رب العالمین نے سوچا لاؤ ذرا اس کو آزماتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا. فارسل اللہ علی مدرجته ملکا, فرشتہ آیا اور آنے کے بعد میں وہ راستے میں بیٹھ گیا. یہ آدمی جب اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا, اس نے ٹوکا, بھائی ذرا رک جاؤ, کہاں جا رہے ہو؟ کہا کھنا بستی کے اندر میرا ایک بھائی رہتا ہے, مسلمان بھائی ہے, دین والا بھائی ہے, ایمان والا بھائی ہے, میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو یہ فرشتہ سوال کرتا ہے, حلک علیہ من نعمت تربها, اس تمہارے بھائی نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا, تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کی, تمہارے اوپر کوئی احسان کیا جس کی وجہ سے تم اس کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہو اور روزانہ اس سے ملنے کے لیے جاتے ہو؟ کہنے لگا نہیں, اس نے میرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا, میں اس کے بوجھوں کے تلے دبا ہوا بھی نہیں ہوں, میں تو صرف اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں. غیر انی اعظمته باللہ, میں تو صرف اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں. میرا دینی بھائی ہے نا, اس کے حال چال ہی معلوم کر لیتے. فرشتہ جواب دیتا ہے, انی رسول اللہ, میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور میں تمہارے پاس میں آیا تھا. اور دیکھو اللہ کیا فرماتا ہے, ان اللہ قد احبک کما احببته, جیسا تم اپنے اس بھائی سے محبت کرتے ہو اللہ رب العالمین بھی تم سے ویسے ہی محبت کرتا ہے. تم اپنے اس بھائی سے محبت کرتے ہو, اللہ تم سے ویسے ہی محبت کرتا ہے. یہ ایک دینی حمیت, دینی محبت. میں آپ کو بتاؤں, کافی جگہ مجھے ایسی جگہ بھی جانے کا اتفاق ہوا اور میں وہاں گیا پروگرام کے تعلق سے جہاں پوری بستی میں 4 آدمی رہتے, جماعت کے صرف 4 آدمی ہیں. میں نے کہا آپ نے اتنا بڑا پروگرام کیسے کرا لیا؟ کہا میں نے کیا کرا دیا, اللہ کا. دیکھیے بھائی, ہم نے حساب سے انتظام کیا, لیکن فلاں بستی کے اندر نا ہمارے سارے بھائی وہ کر کے گئے ہیں, وہ ہیلپ کر کے گئے ہیں, وہ ہمارے ہر دکھ میں درد میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم اتنے بڑے پروگرام لیا, اب آٹو تک وہ پانی کا پیالہ نہیں
آیا تھا اتنی دیر میں نے صحابی حضرت اکرام پڑے ہوئے پانی کے پیالے کو دیکھ لیا میں اپنے آپ سے ضرورت ہے بنا پانی پیے دنیا سے چلے گئے. میں نے سوچا لاؤ پہلے والے کو پانی پلا دیں. اللہ کے پاس پانی لے کر پہنچا تو ان کی روح بھی نکل چکی تھی, قبض ذریعے سے پرواز کر چکی تھی اور وہ بھی اللہ کے پاس میں پہنچ چکے تھے. تینوں